میں یہ سمجھتا ہوں کہ مذاکرات کا انعقاد ہی اور مذاکرات کا آغاز ہی جو موجودہ ایک سیاسی بحران، کشیدگی اور ایک ایسا ماحول جس میں عوام اس بات پر پریشان ہے کہ ان کے بنیادی مسائل پر کب یہ جو سیاسی منتخب نمائندے ہیں توجہ دیں گے، چاہے وہ حکومت کے ہوں چاہے اپوزیشن کے. تو میرے خیال میں یہ خبر ان کے لیے بہت بڑی ریلیف تھی. 2 ابھی تک راؤنڈز ہوئے ہیں مذاکرات کے. میں ان کی تاریخ میں کوئی بہت زیادہ کلابیں نہیں باندھوں گا کیونکہ ایسا نہ ہو کہ ان مذاکرات کو نظر لگ جائے. لیکن جو ماحول ہے اور ایک رکن، چاہے وہ اپوزیشن کا ہو چاہے وہ حکومتی بینچ کا ہو، میں نے تو یہ سب کو کہتے ہوئے سنا کہ بھئی ہمیں کسی حال میں ان مذاکرات کو پٹری سے نہیں اترنے دینا. ہمیں سنجیدگی، نیک نیتی اور کھلے ذہن کے ساتھ یہ مذاکرات کرنے ہیں اور ہمارے سامنے ایک بڑا آبجیکٹو ہونا چاہیے، ایک بڑا مقصد ہونا چاہیے. تو میرے خیال میں اگر اپوزیشن بھی وہی بات کر رہی ہے جو حکومت کر رہی ہے تو میں تو یہ سمجھوں گا کہ اسی لیے تو پھر اتنی بڑی ذمہ داری لی اسحاق ڈار صاحب نے اور حکومتی مذاکراتی کمیٹی نے کہ جب وہاں سے یہ آیا کہ وہ ساری اپوزیشن جماعتیں، خاص طور پر پی ٹی آئی کے مذاکراتی اراکین، کمیٹی کے اراکین عمران خان صاحب سے ملنا چاہتے ہیں تو اس کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا اور ان کی ملاقات کرائی گئی تفصیلی اور ایک مناسب بہتر ماحول میں، تاکہ یہ سنجیدگی کا اظہار ہو کہ بھئی کمٹمنٹ ہے ہمارا. اور اب ظاہر ہے کہ وہ تحریری طور پر انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہم دے دیں گے. تو کل جو یہ انشاءاللہ راؤنڈ ہوگا اس میں امید ہے کہ ان کے یہ جو 2 بڑے مطالبے باقاعدہ تحریری صورت میں آ جائیں گے اور اس پر کچھ پر تو اسی وقت بات چیت شروع ہو جائے گی اور یہ عمل آگے بھی چلے گا. 31 جنوری تک مجھے نہیں لگتا کہ یہ سمیٹا جا سکتا ہے، مکمل ہوگا، نہیں ہو سکتا. اچھا، ایک بات بہت ڈسکشن ہو رہی تھی مذاکراتی کمیٹی کے علاوہ بھی آؤٹ ڈور جا کے بھی کہ پی ٹی آئی مینڈیٹ لے کے آ رہی ہے، گارنٹی کون دے گا؟ بانی پی ٹی آئی سے پی ٹی آئی کی جو مذاکراتی کمیٹی ہے مینڈیٹ تو لے کے آئی ہے، لیکن کیا یہ چانسز ہیں کہ مذاکرات کے بعد ماضی والے بانی پی ٹی آئی ہوں گے یا سنبھل جائیں گے؟ دیکھ، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تمام سیاسی جماعتیں، ان کے قائدین اور جو بڑے اکابرین ہیں نا، وہ اکثر مذاکرات میں بہت آگے چلے جاتے ہیں اور اپنی جو سخت جو پوزیشن ہوتی ہے، موقف سخت، اس میں بھی لچک پیدا کرتے، لیکن پھر کسی جگہ پر آ کر وہ ریورس گیئر لگاتے ہیں اور ریورس گیئر لگانے سے پھر تو گارنٹی کسی کی بھی نہیں ہوتی نا. گارنٹی تو یہ CBM ہوتا ہے، کانفیڈنس بلڈنگ میجرز، اعتماد بحال کرنے کے اقدام، اور وہ یہی ہے کہ بھائی آپ عمران خان صاحب سے ملے اور اس کا مطلب ہے کہ آگے بھی جو گارنٹی دی جائے گی حکومت کی طرف سے تو اس پر پابندی کا پورا امکان ہے. تو اپوزیشن کو بھی مجھے امید ہے کہ وہ بھی مذاکرات کی سنجیدگی کو اور اہمیت کو سامنے رکھے، کیونکہ دیکھیں ساری سیاسی جماعتیں جو اپوزیشن کی حکومت کی اصل مذاکرات کے لیے ان کے اوپر پریشر عوام کا ہے، ان کے اپنے ووٹ بینک کا ہے. انہوں نے کہا بھائی پورا ملک 25 کروڑ عوام یرغمال بنے ہوئے ہیں، کس میں کہ الزام جوابی الزام، تم 100% غلط، میں 100% صحیح. یہ ہو رہا ہے نا، کوئی بھی 100% صحیح نہیں اور کوئی بھی 100% غلط نہیں. سبھی نے کہیں نہ کہیں غلطیاں کی اور سبھی کہیں نہ کہیں ایک ان کا سٹینڈ صحیح ہے. تو ہمیں کوشش کرنی کہ جو یہ اختلاف رائے ہے اپوزیشن اور حکومت کے درمیان، ان کا منہ اس طرف ہے، ان کا منہ اس طرف ہے، تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان دونوں کے منہ کو آپس میں قریب لا کر کچھ کامن گراؤنڈز پر، مشترکہ نکات پر ان کو اکٹھا لا سکتے ہیں، بٹھا سکتے ہیں اور ان کے درمیان کوئی ایسا کامیاب مذاکراتی عمل کر کے کسی نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں اور اسے نتیجہ خیز ہونا چاہیے، بامانی